الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قابل صد احترام واجب التکریم علماء کرام طلباء کرام مشائخ عظام اور معززین علاقہ حاضرین و ناظرین سب کی خدمت میں بہت محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حسان پکی پل شجاباد کے تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، عزیزوں کا شکر گزار ہوں کہ آج اتنی پروقار اور خوبصورت محفل حمد و نعت کا الحمدللہ انعقاد کیا گیا۔ بالخصوص حاجی عبدالعزیز صاحب، حاجی عبداللطیف صاحب، ملک حبیب الرحمن صاحب، ملک حفیظ الرحمن صاحب، حافظ شفیق الرحمن صاحب، ملک رفیق الرحمن صاحب، ملک عمران شفیق صاحب، اور اسی طرح ہمارے بھائی زبیر لطیف صاحب اور کاشف عزیز صاحب، اور ان کے ساتھ دام درم قدم سخن جس نے بھی محبت کا اظہار کیا، اور اس محفل کے انعقاد میں پیش رہے سب کا تہ دل سے شکریہ۔ آپ حضرات تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں نہایت ہی عافیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ اسٹیج اس وقت الحمدللہ پوری طرح بھرا ہوا ہے۔ ہمارے بزم حسان پاکستان پنجاب کے صدر حضرت مولانا رانا محمد عثمان قصوری صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور اسی طرح ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب کے جناب طاہر بلال چشتی صاحب کا کلام آپ نے ماشاءاللہ سنا، کتنا تہذیب یافتہ انداز، سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم کی دوسری نسل ہے، یہ ان کی دوسری نسل ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور ثنا میں اپنا وقت گزار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں بھی یہ فیض عام اور تام فرمائے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بزم کے نہایت ہی پرجوش نقیب جناب سید معوض علی کاظمی صاحب ماشاءاللہ اپنے کلام سے محفل میں رنگ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سٹیج کی زینت ہے خطیب ابن خطیب، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر چند شخصیات کو یہ اعزاز حاصل ہے خطابت کی دنیا میں کہ ان کو ہر مسلک والا بہت محبت سے سنتا ہے، بے شک آج اور ان میں نام آتا ہے ایک نمایاں اور سر فہرست حضرت قاری حنیف ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ ان کے فرزند ارجمند ماشاءاللہ ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی حضرت مولانا بلال حنیف صاحب انشاءاللہ وہ بھی بیان فرمائیں گے، آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، اور وہ میرے خیال میں تیسری چوتھی محفل ہے کہ بزم حسان کی محفل میں ان کا بیان ہو رہا ہے، تو لگتا ہے کہ ہمارا بھی رشتہ اچھا خاصا بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جلال پور کی بڑی مشہور آواز جناب عبدالغفور معاویہ صاحب نے آپ تھوڑی سی لائن چینج کر کے کلام پڑھا اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ پروگرام ماشاءاللہ خوبصورت، آپ حضرات کی تشریف آوری اس کو چار چاند لگا رہی ہے۔ ہمارے چشتی ساؤنڈ والے خانے وال سے تشریف لائے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار۔ ربیع الاول کی مناسبت سے ایک مشہور زمانہ کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے،
مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان وہ محمد فخر عالم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہمیں عرض کی جبریل نے عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کون سی انشاءاللہ کلاموں کی فرمائشیں ہیں مجھے بہت زیادہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کلام زیادہ تر اردو میں ہے تو سمجھیں گے نا آپ انشاءاللہ تو میں آغاز جو ہے جو میرا دل بھی چاہتا ہے اور ہمارے بھائیوں نے فرمائش بھی کی ہے اس سے آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ نیا کلام آج کل میں نے اس کا آغاز کیا پڑھنے کا ویسے تو بنیادی طور پہ بڑا پرانا کلام ہے اور ہمارے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی جوانی بچپن میں لڑکپن میں وہ کلام سنا ہوگا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا سبحان اللہ اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا اب یہ کلام ہے اس میں ممکن ہے کہ آپ حضرات بھی محظوظ ہوں ایمان تازہ ہو انشاءاللہ آپ کا بھی لفظ آئے گا نا تیرا وہ آپ نے میرے ساتھ مل کے کہتے ہیں یہ تو کر لیں گے نا پورا شعر مشکل ہے تو صرف تیرا یہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ میں آغاز کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے طاہر بلال صاحب آپ پہلی دفعہ سنیں گے امید ہے یہ کلام بزم توحید میں ہر سمت اجالا تیرا یہ
جو دوسرا مصرع ہے اس پہ پوری سبحان اللہ چاہیے، پوری ہوگی انشاءاللہ۔ میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں اسی کو، پھر دوسرا مصرع جب پڑھوں گا تو آپ کی سبحان اللہ نے طے کرنا ہے کہ کلام میں پڑھوں یا یہیں چھوڑ دوں۔ محبت کے ساتھ سنیے گا۔ بزم توحید میں ہر سمت اجالا تیرا، اب پوری سبحان اللہ چاہیے، کام آئے گا دو عالم میں حوالہ تیرا، ایسا سرمایہ ہے ملتان والے بزرگ کہاں ادھر بیٹھے ماشاءاللہ ہمارے مولانا سعد صاحب بڑے کیفیات کی حامل شخصیت ہیں، تو آپ کی بھی توجہ خصوصی طور پر ماشاءاللہ۔ دوبارہ پھر ایک دفعہ پڑھوں یہ دو مصرے بہت ہی شاندار ہیں، کیا بات ہے۔ بزم توحید میں ہر سمت اجالا تیرا، کام آئے گا دو عالم میں حوالہ تیرا، ایسا سرمایہ ہے دامن میں سمایا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ کہا تھا تیرا میرے ساتھ کہنا ہے، ذرا مل کے کہیے، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا۔ نعت شریف ہے یہ، نعت شریف ہے یہ، اور نعت ہی کے رنگ میں اس کو سنیے گا۔ قاسمی صاحب نے لکھا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ، اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ، وہ پیچھے والے بھی ذرا کہیں بہت ہی آہستہ سے سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کی گل ہے، میری واری آندی تو سارے الٹا چلن لگ پندے ہو، پوری دیوانگی کے اندر چلے جاتے ہو۔ سنیے گا شعر محبت کے ساتھ۔ تیری سیرت کی اطاعت ہے میرا دین و دھرم، تیری سیرت کی اطاعت ہے میرا دین و دھرم، دل کے کعبے کو بنایا ہے محبت کا حرم، دل کے کعبے کو بنایا ہے محبت کا حرم، تیری رحمت نے سنبھالا، تیری رحمت نے سنبھالا ہے، رکھا میرا بھرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا
مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ سایہ، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، سایہ تیرا۔ اب جس بس پہ سایہ ہے وہ میرے ساتھ دوسرا مصرع دہرائے گا اس کا۔ کوئی پرسان کسی بے کسو اب کا نہ تھا، چھارا گر دور تلک ظلم کے موزے کا نہ تھا، تجھ سا بے مثل حسین چشمے تصور کا نہ تھا۔ میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی سبحان اللہ کا بھی موقع دینا چاہیے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ سبحان۔ یہ یقین کریں کہ یہ جو پکی پل کے نوجوان ہیں اتنی محنت اور اس سے بھی زیادہ محبت، تو فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ محنت زیادہ ہے یا محبت زیادہ ہے۔ اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس محفل کو ایسا یادگار بنایا جائے انشاءاللہ کہ یہ آپ کو بھی سال بھر یاد رہے اور ہمیں بھی یاد انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا قدم کے ساتھ قدم ملائیں، اور جہاں بھی کوئی موقع اچھا لگے تو پھر آپ محبت سے کیا کہیں گے؟ پوری محبت کے ساتھ آپ شعر سنیے گا۔ شعر تھا کہ شجی اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے۔ اللہ اللہ، ظلمات فروشوں جو اندھیرے بیچتے ہیں، اندھیرے کا کاروبار کرتے ہیں، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے کہ رات باقی تھی سورج نکل آیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب کیا اس پہ تضمین ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ تپتے صحرا میں گلزار کھلا ہے تجھ سے، امن عالم کی ضمانت ہے جلا ہے تجھ سے۔ شاندار مصرع، شہر میں جتنا اجالا ہے
ना उजाला है भाई क्या कहने भाई क्या कहने से अभी जुल्मात फरोशो अभी जुल्मात फरोशो को गिला है तुझसे रात बाकी थी के सूरज निकलाया तेरा रात बाकी थी के सूरज निकलाया तेरा रात बाकी थी के सूरज निकलाया आखिरी शेर हमारे बड़े ही प्यारे साथी हैं हसन अफजाल सिद्दीकी साहब, सुभान अल्लाह। उनके वालिद साहब शायर हैं, तो ये मैंने उनसे फरमाइश करके तज़मीन लिखवाई इस कलाम में। जी माशाअल्लाह। अब आखिरी शेर में वैसे और भी अशार हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा मुश्किल में पढ़ रहे हैं आप, तो मैं आखिरी शेर पढ़ के फिर दीगर कलामों की तरफ इंशाल्लाह आता हूँ। शेर ये था कि एक बार और तू बतहा से फ़लस्तीन में आ। अहमद नदीम कासमी साहब ने कहा, एक बार और तू बतहा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। और अभी इससे आप पीछे कोई 7-8 माह पीछे चले जाएं, बल्कि शायद इससे भी कम, तो जो मस्जिद अक्सा पर जुल्म और बर्बरियत जारी थी, अगर उस माहौल में पढ़ा जाता तो ज़्यादा इसका असर होना था। लेकिन बहरहाल वो आप जहन में रखिए। और शेर मुलाहजा फरमाइए आखिरी, जुल्म के सामने ईमान की तहसीन में आ, हौसला देख के उशाक का तस्कीन में आ, अर्ज़े कश्मीर पे आ, जन्नते रंगीन में आ, एक बार और तू बतहा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा। आखिरी दफा मिल के कह लें, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा। सुभान अल्लाह। अब कलाम जो है वो मैं पढ़ने लगा हूँ, बड़ा एक खूबसूरत नारा है, और वो नारा आपने मेरे साथ मिलकर लगाना है। नारे का नाम सुन के घबरा तो नहीं गए? हाँ, बस सबसे पहले आपने घबराना नहीं। ये वैसे भी हमारा कौमी लफ्ज बन चुका है कि घबराना नहीं। आज एक नया, वो मैं अभी देख रहा था, जारी हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि जी शहद पर भी 30% टैक्स। मजा आमदा भी है? तब्दीली दे मजे। लेकिन इस नारे से आपने घबराना नहीं। मैं डेरा गाजी खान में था पिछले दिनों, तो वहाँ मैंने ये बात कि आपने घबराना नहीं। तो एक वहाँ दीवाना बैठा था, वो कहने लगा घबराए तो वो जिसने कलमा न पढ़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे पीछे तो हमारे आका हैं, हमने क्यों घबराना? क्या कहें, चाहे इससे भी ज्यादा सख्त हालात आ जाए तो घबराएंगे नहीं, इंशाल्लाह बड़ी सहूलत से गुजर जाएंगे। इस नारे से तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। अब तो अगर कोई ये कहता है कि ये मुश्किल है था नारा
نعرہ، تو پھر میرے خیال میں مجھے یہ نعت جو ہے نا وہ چائنیز میں پڑھنی چاہیے، شاید ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ آسان سا نعرہ ہے، میں پڑھتا ہوں پہلا مصرع اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ پکی پل والوں کا جذبہ ان نوجوانوں کی طرح ہے یا کچھ اس میں فرق ہے۔ محبت کے ساتھ آپ نے ثبوت دینا ہے اس بات کا کہ آپ کا جذبہ ان نوجوانوں کی طرح ہی ہے جنہوں نے یہ مجلس سجائی آج کی۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ دلوں جیسے محمد ہمارے بڑی شان والے، سبحان اللہ، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کیسا مشکل ہے دے وچ کائی نہیں نا، کائی نہیں، ہن مزہ آسی محبت نال مل کے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ آخر تک سب کی آواز ہے، چاہے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، ذرا بلند آواز سے آقا کی تعریف میں مشغول ہو جائیں محبت سے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، زمانے تھے صدیوں سے پل کے بچھائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، وہ ساقی کوثر، وہ قرآن والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ارے بولے نا محمد ہمارے۔ ایسے نہیں پکی پل والوں، ذرا یک زبان ہو کے بلند آواز سے بولو محمد ہمارے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، کیسی شان جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے، چاہے تو کوئی زبان خاموش نہ ہو، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، محمد ہمارے بڑی شان والے، ارے بول
ختم نبوت کے دیوانے ہاتھ اٹھائے ذرا سنیے شعر ذرا بنا کر کے بھیجے گئے جان رحمت سجی سے بے دستار ختم زندہ باد زندہ باد. تھوڑا سا آہستہ آہستہ لگائیے تاجدار ختم نبوت. دو مرتبہ زندہ باد کی گردان آپ نے کرنی ہے. تاجدار ختم نبوت. انج نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے جس کے ہاتھ سلامت ہیں. تاجدار ختم نبوت. 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 تمام عقائد توحید رسالت آخرت کا عقیدہ یہ تو قرآن مجید میں بہت اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ان کو، لیکن ان کی بنیاد ختم نبوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ جو عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ نکال لیا جائے اسلام سے تو ایسے ہے جیسے انسان کے بدن سے روح نکال لی جائے. تو روح اگر نکال لی جائے تو باقی کیا بچے گا؟ مردہ. کیا بچے گا؟ مردہ. تو اگر کسی کے عقیدے میں ختم نبوت والا عقیدہ نہیں ہے تو اس کے عقائد زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ عقائد کا حامل ہے. اس کی بنیاد بہت ہی مضبوط رکھنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے. اس وجہ سے میں نے درمیان میں نعت روک کے آپ حضرات سے اس کا تقاضا کیا کہ ذرا اس نعرے کو لگائیے، اور آپ نے بڑی پانی پتی لہجے میں نعرہ لگایا، کہو سبحان اللہ. اب یہ بھائی کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں گے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ بھی اس عقیدے پر اسی طرح بنیاد اور ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ اہل اسلام اس پر ایمان اور بنیاد رکھتے ہیں. ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجیے گا. جی بنا کر کے بھیجے گئے جان رحمت سجی سے بے دستار ختم نبوت جہاں میں صداقت کی پہچان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے. صحابہ کے دیوانے متوجہ ہوں اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے دھارے اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے دھارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے سبھی جان ساری کے ارمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بولے نا محمد ہمارے والے. اور کیسی شان دو
आशिकों का कलाम इकट्ठा मिलाकर गिरा में लगा रहा हूँ, और जब एक आशिक का कलाम खत्म होगा दूसरे का शुरू होगा तो आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि कलाम बदलने का पता चला कि नहीं चला। उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उस कम्बल पोश के मैं कुर्बा, सीरत भी हंसी सूरत भी हंसी, क्या उनका मकाम व मर्तबा है, क्या उनका मकाम व मर्तबा है, इस बात से अंदाजा कर लो आगाज है उनकी मंजिल का, रुक जाए जहाँ जिब्रील अमीन, उनके एक बोल का मोल नहीं, याकूत ज़मुर्रद लाल गोहर, मैं उनके एक तबस्सुम पर कुर्बान करूं फिरदौस हरी, कट जाएंगे उनकी हुर्मत पर, इंशाअल्लाह कट जाएंगे उनकी हुर्मत पर, कट जाएंगे उनकी इज्जत पर, लगता है तो दुनिया देखेगी, अल्लाह की कसम ये झूठ नहीं, अल्लाह का गज़ब रहमत में बदल जाएगा अचानक रोज़ जज़ा, अल्लाह के कदमों पे रख देंगे मेरे आका जी जब अपनी जबीं, ये मेरा कलम ये मेरी ज़बान, औसाफ करे क्या तेरे बयां, सिद्दीक़ ने सच फरमाया है, माँ आयशा ने सच फरमाया है, खुल्क़ उसका है कुरान मुबीन, अज सिक मित्रा दी वधेरी है, नो दिलड़ी उदास घनेरी है, नूनू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाया क्यों झड़िया, मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरिया, दो अबरू कौस मिसाल दिनों के मिजाते तीर छुटन, लब सुरखा के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दी अहन लड़िया, इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं जाना था कि जान जहाना था, सच्ची आखत रब दी में शाना था, इस शान तो शाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह सुबहान, पूरा मजमा बोले मोहब्बत से बुलंद आवाज से, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना गुस्ताख यकी, कितने जाड़िया मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बोले ना मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहब्बत से कहें सुभान। आखिरी माशाअल्लाह, क़यामत का दिन होगा, गुलामों को अफ़ज़ाल कैसी नदामत पुकारेगी दुनिया बरोज़े क़यामत। सुभान अल्लाह। एक बात ज़हन में रखिए कि क़यामत के दिन कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम की अज़मत पैदा ना हो जाए। अब आप मुझे बताएं जितना मजमा है किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए यहाँ बैठे बिल फर्ज और सबको पता हो कि एक बंदा हमारी जान छुड़ा सकता है, तो बताइए उसकी अहमियत इस पूरे मजमे के दिल में कैसी होगी? कोई उसका अंदाज़ा लगा सकता है? अल्लाह। तो क़यामत के दिन अंबिया से लेकर उनकी तमाम उम्मतों तक हर एक आदमी इस बात को समझ रहा होगा, जान रहा होगा कि आज हमारी जान छूटेगी तो किस सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती होगी ऐसी, और वहाँ सब के सब घुटनों के बल अपने अपने नफसी नफसी का नारा लगा रहे हो। तो अल्लाह ताला से ज़ात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी है, उसके फजल बहुत बड़े हैं, उसके करम बहुत बड़े, और अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि मेरे बारे में जो गुमान रखोगे मैं उसी के मुताबिक तुम्हारे साथ मुआमला करूँगा।
یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ تو ہم گمان یہ رکھتے ہیں اپنے رب کے بارے میں کہ اے اللہ آپ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی عمل کے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کے نبی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ محمد ہمارے، جب قیامت میں ہمارا سامنا ہو اپنے نبی سے تو وہاں پہ بھی ہماری زبان پہ یہی جاری ہو کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ گمان رکھ سکتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنا ہے، کوئی بل شل بھی اس کا نہیں آنا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ ذات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی صرف اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے کے لیے، اتنی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمارے گمان کے مطابق اللہ پاک فیصلہ فرما دے، معاملہ فرمائے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں یہ شعر، لیکن آپ نے میرے ساتھ اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ اس زمین پر جو اللہ نے ہمیں توفیق دی، قیامت میں بھی اللہ پاک یہ توفیق بخشیں گے کہ ہم وہاں یہ نعرہ لگائیں گے۔ تیار ہے نا سارے انشاءاللہ؟ غلاموں کو افضا کیسی ندامت پکارے گی دنیا بروز قیامت۔ کیا پکارے گی؟ تو آئے ہیں بخشش کے سامان والے۔ اور پکی پھول والوں ہم سب مل کے کیا کہیں گے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے۔ آخری دفعہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہیں محمد ہمارے بڑی بڑی شان والے۔ سبحان اللہ۔ بس میں ایک دو سبحان اللہ رمضانوں کے آپ نے یاد کروا دیا ہمارے جی جی انشاءاللہ۔ تو گل بداؤ نا ہلے اور بھی بڑا پروگرام پہ ہے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں، ظفر شہزاد صاحب نے بھی آنا ہے، قاضی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لے کے آئیں گے، بلال صاحب بھی تشریف فرمانے، رانا عثمان صاحب انیاں نتا دا نسنان نے انشاءاللہ۔ بس 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 جتھے تک ہو جاوے ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نا پچھلے 4-5 محفلوں تو جتھے جتھے ساڑی محفلوں ہوئی نے ایک کلام دی فرمائش میں بار بار کر رہے ہیں، تے میں شک کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آج بھی نہ پڑھے تو کہتے میں گستاخ ہی نہ بن جاؤں انہوں 2-3 شعر ملاحظہ فرماؤ۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ۔ اور
سنیے گا شعر، دوسرے مصرے میں ایک فیصلہ کن بات ہے، اور پکی پل والوں آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی، اظہار بھی ضروری ہے۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، 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 جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، بڑے بڑے جو انبیاء ہیں، سب کے پاس لوگ جائیں گے، لیکن سب کوئی اپنی اپنی کوئی بات یاد کر کے کہیں گے کہ نہیں، آج نہیں۔ اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو پھر آپ سر رکھیں گے سجدے میں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ مجھے اب معلوم نہیں کہ وہ الفاظ کیا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ اسی وقت نازل فرمائیں گے میرے دل پہ، اور میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے۔ شاعر کیا کہتا ہے، کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زبان پر یہی صدا، ہوگی سب کی زبان پر یہی صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، 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 مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زبان پر یہی صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ غلام جب حشر میں سید الورا کے چلے،
लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले। वहीं पे थम गई एक बार गर्दशे दौरा, जहां भी तज़किर सुल्तान अंबिया के चले। वो उनका फक्र के सुल्तान को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न कि यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। जनाब आमना उठे बलाएं लेने को, जो ताज सर पे शफाअत का वो सजा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। होगी सबकी ज़बां पर यही एक सदा, मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं, मुस्तफा के सिवा अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। अपनी शफाअत के लिए तू सोचने वाला है कौन, अरे मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़ दे। सुभान अल्लाह। अब शेर पढ़ने लगा हूँ। शाह जी क्या बात है आपकी, सुभान अल्लाह। शेर पढ़ने लगा हूँ, एक नाम आएगा और आपको पता है कि जब किसी नाम से मोहब्बत हो जाए ना और बंदे के कान में वो नाम लिया जाए तो बंदा तड़प उठता है। कहा जाता है, उलमा से सुना है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ज़ख्मी हालत में घर लाए गए तो बेहोश हो गए, होश नहीं आ रहा था। किसी ने कहा कि इनके कान में नमाज का जिक्र करो, तो किसी ने कहा अस्सला या अमीर अल मोमिनीन। तो हज़रत ने आंखें खोली, फरमाया कि हाँ, इसके बगैर आदमी का ईमान में कोई हिस्सा नहीं। फौरन बोल उठे, क्योंकि नमाज से मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी। अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए और इस महफिल के सदक़े 5 वक्त का नमाजी बनाए, बाजमात नमाजी। थोड़ा जा होली कहो आमीन। फरिश्ते लिखी ना लैन तोड़ी भी ते इस दुआ दी आमीन के अंदर। जी जी। तो अब वो नाम आएगा एक ऐसा कि आप हजरात जितने भी दीवाने बैठे हैं उनको तड़पना चाहिए। बहरहाल आपकी मर्जी पे मौकूफ है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे ज़ौक़ की बात बता रहा हूँ। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले क्या कहने, दीवानों के लिए पुरकशिश नाम, क्या कहने। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, ज़ालिमों ये तुम्हारा हालत है ख़याल। दामने मुस्तफा को मैं क्यों छोड़ दूं, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, ज़ालिमों ये तुम्हारा गलत है। इसके खैरल बरा में मिट के, इसके खैरल बरा में मिट के, अरे ये भी कमाल मिलता है। बैस हूरों ने छेड़ रखी है, देखो किसे बिलाल मिलता है। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, ज़ालिमों ये तुम्हारा गलत है ख़याल। दामने मुस्तफा को मैं क्यों छोड़ दूं, इतना कमज़ोर ईमान हमारा। दिल में रहे याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। दिल में रहे याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाद हमद के घर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। शहजाद करबू जहल अबू लहब बड़े थे, उन सब के मुकाबिल में मोहम्मद का बिलाल अच्छा। क्या खड़ी होगी महशर में सब अंबिया, उम्मतों को ना दे जुल्म पर जुल्म
اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اقبال کہتے ہیں وہ آستہ نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، عاشقوں کا مجمع، وسیب کا مجمع، عشق و محبت میں گوندے ہوئے لوگوں کا مجمع، اور اقبال کی ربائی پر تڑپے نہ ہو نہیں سکتا۔ وہ آستہ نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ چار مصرے اور پڑھو، ادائے دید توجہ، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کیا کہنے ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ظلم پر ظلم سہ گئے یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا سید زادے کا استقبال کیجئے، کیا کہنے ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ، آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، کھڑے کھڑے ہی سن لو، کیا کہنا، وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دن، ایسی کردر ذرا صبر سے کام لے، کیا کہنے، بیٹھ جائیں تمام آبا، تشریف رکھیں، بس میں پورا دن آپ کے شعر پڑھ رہا دا منٹ دا وقفہ کر گنو، 10 منٹ دا لگا لی شالی کر گنو تسا کہہ نہ کر سکتے، سرائکی ٹھیک ہے نا میری ماشاءاللہ، ایک بزم بھائی سیکھے نا سرائکی سیکھ ویسے جی انشاءاللہ، وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دن، دیسی کردر ذرا صبر سے کام لے، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، کے در کا گدا اور مایوس ہو، میرے آقا کو ہرگز گوارا نہیں، میرے آقا کو ہرگز گوارا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کو ہرگز گوارا نہیں، سبحان اللہ۔
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त का चूंकि साथी हमारे भाई कलीम हसानी साहब माशाअल्लाह रावलपिंडी से तशरीफ लाए हैं, और ये देख लीजिए कि जिसको कहते हैं ना नेमत गैर मुतरक्कबा, उसमें उर्दू में भी और उसमें अरबी में भी, और हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है सरप्राइज। तो आज हमने आपको दो सरप्राइज दिए, एक हमारे भाई शुएब अजीज साहब का और एक कलीम हसानी साहब का। तो ये आप हज़रात की मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूँ कि ये इन नौजवानों की मोहब्बत है और मेहनत है कि साथी जो है वो नेमत गैर मुतरक्कबा के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दस्तयाब हैं। उनकी भी हौसला है उनका कि वो तशरीफ़ लाए, हालांकि उनका इश्तिहार में नाम नहीं, और इनका भी हौसला है कि उन्होंने कहा कि जो आता है अल्लाह से वाला। तो मैं बस आखिरी दो शेर हमारे रफ़ीक साहब वो फरमा रहे हैं कि मेरा बेटा दुबई में है, तो वो ये फरमाइश कर रहा है इस कलाम की। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दिल पे जाए, दर पे जाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। कह रहा है आपका रब आपसे क्या कहने। सूरह अनफाल सुभान अबू जहल ने कहा अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। फरमाइश की अबू जहल ने कि ए अल्लाह अगर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो हक है, तो फिर हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा या कोई दर्दनाक अजाब हम पे नाजिल फरमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जितना वो जुल्म करते थे, ये फरमाइश पूरी होनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी ना? कि अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, शेर में उसका तर्जुमा है। मैं आयत वो नहीं पढ़ता, लेकिन शेर के अंदर उसका टुकड़ा मौजूद है। अब आपके ज़ौक़ की बात है, बस इसी शेर पे मैं माइक छोड़ रहा हूँ। आप होते हुए क्यों किसी के दर पे जा